اور حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ سیدنا عبداللہ بن عدی بن خیار رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں محاصرے یعنی کہ جو باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کیا تھا ان کی شہادت کے وقت 300 باغی تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو گھیر لیا تھا، مطلب گھر میں نظر بند کر لیا تھا اور باہر نہیں آنے دے رہے تھے اور نہ ہی کسی سے ملنے دے رہے تھے، صرف اس وجہ سے کہ ان کی جو مانگیں ہیں وہ پوری کر دی جائیں۔ تو اس دوران سیدنا عثمان کی خدمت میں حاضر ہوئے سیدنا عبداللہ بن عدی بن خیار رضی اللہ عنہ اور عرض کیا کہ اے امیر المومنین، بے شک ہمارے امام تو آپ ہیں، لیکن آپ پر جو مصیبت آئی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ آج کل ہمیں مسجد نبی میں فتنوں کا امام فتنوں کا سرگنا نماز پڑھا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم تنگی محسوس ہوتی ہے کہ ہم اس بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھ کر ہم بھی کہیں گنہگار نہ ہو جائیں۔ سیدنا عثمان نے فرمایا، نماز لوگوں کے اعمال میں سے سب سے بہترین عمل ہے، اس لیے جب لوگ کوئی اچھا کام کریں تو تم بھی ان بدعتیوں اور باغیوں کے ساتھ شریک ہو جاؤ، اور جب وہ برائی کرنے لگیں تو اس سے الگ ہو جاؤ۔ تو یہ حضرت عثمان نے کتنی بڑی بات کہی کہ جب ان کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے امام تو آپ ہیں اور یہ جو باغی ہے ان کا سرگنا وہ مسجد نبوی پہ اس نے قبضہ کر لیا ہے اور وہاں پہ وہ نماز پڑھاتا ہے اور اس کے پیچھے باغی ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے امام تو آپ ہیں، تو اگر آپ ہمیں نماز نہیں پڑھائیں گے اور ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے رہیں گے تو ہم کہیں گنہگار نہ ہو جائیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ جب تک کوئی انسان اچھا کام کرے تب تک اس کے ساتھ اچھے سے رہو، اور جب وہ غلط کام کرے تو اس سے الگ ہو جاؤ۔ ایسے ہی انہوں نے کہا کہ نماز لوگوں کے اعمال میں سے سب سے بہترین عمل ہے، اس لیے جب لوگ کوئی اچھا عمل کریں تو تم بھی بدعتیوں اور باغیوں کے ساتھ شریک ہو جاؤ، اور جب وہ برائی کرنے لگے تو اس سے الگ ہو جاؤ۔ بالکل یہی بات ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ ہمیں کسی کو کافر اور مشرک نہیں کہنا چاہیے۔ ہمارا کام ہے کہ جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا آئے تو مسجد کی طرف رخ کرنا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، یا کیا ہے۔ ہمیں اس کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے، اور جب تک وہ، کیونکہ ہر انسان مسلمان اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، بھلے ہی وہ آپس بیچ میں اس میں بدعت یا وہ کمزوری کیوں نہ ہو، تو وہ تو اللہ کے لیے پڑھتا ہے، تو ہم اس کا اتنا ساتھ دیں، اور جب وہ کوئی غلط کام کرے تو ہم اس کے ساتھ نہ دیں۔ بھئی جیسے ہم اگر دیوبندی مسجد میں پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھیں، لیکن اس کے بعد جب نماز ختم ہونے کے بعد جب امام بدعتی طریقے سے وہ اجتماعی دعا کرے ہر نماز کے بعد، تو ہم اس کے ساتھ دعا نہ کریں۔ تو بس اس حدیث کی وجہ سے آپ وہ ہر کسی کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اپنی نماز صحیح پڑھیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، امام کا بوال امام کے اوپر۔ اور یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ نے پیش گوئی کی کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب امام غلط نماز پڑھائیں گے، تو صحابہ کرام نے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کیا کریں، اور ہماری نماز ہوگی نہیں ہوگی اس کے پیچھے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کی نماز کا بوال اس کی طرف، تم جیسے سنت کے حساب سے نماز پڑھتے ہو ویسے تم سنت کے حساب سے پڑھتے ہو۔ تو ہم بھی جب بریلوی یا دیوبندی یا شیعہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو ہم بالکل اپنی طریقے سے پڑھتے ہیں، جو امام جو کر رہا ہے وہ کرتا رہے، بس امام سے آگے نہیں نکلتے ہیں۔ اور جو اہل حدیث جو نماز پڑھتے ہیں وہ الحمدللہ بالکل سنت کے حساب سے پڑھتے ہیں، انڈیا کے اہل حدیث، ناٹ سعودی عرب کے اہل حدیث۔ تو انڈیا کے اہل حدیث جو پڑھتے ہیں وہ بالکل صحیح پڑھتے ہیں، تو ہم ان کا 100% فالو کرتے ہیں۔ اور جب وہ ہم دیوبندی اور بریلوی کے پیچھے پڑھتے ہیں یا شیعہ کے پیچھے پڑھتے ہیں تو ہم اپنی سنتیں ہم پوری ادا کرتے ہیں، ہم جلسہ استراحت کرتے ہیں، ہم رفع دین کرتے ہیں، ہم آمین بالجہر بھی کرتے ہیں، ہم فاتحہ خلف الامام بھی کرتے ہیں، اور ہم رفع سبابہ بھی کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں، اور جو امام کر رہا ہے اس کا بوال اس کے اوپر۔ تو اس سے بڑی حدیث کوئی ہو نہیں سکتی کہ بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا جواز۔